احمد اویس صاحب، اختیار ولی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی مہینے پہلے یہ مسلسل کہتے رہے تھے کہ یہ آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات ہیں، میرے پروگرام میں بھی بیٹھ کے کہا، اور لوگ بھی کہہ رہے تھے، اب تو کھل کر نظر آ گیا ہے کہ یہ اٹس اے ڈیوائیڈڈ پارٹی. آپ کے چیف منسٹر یہ آ کے کہہ رہے ہیں، اور جس وقت یہ بات ہوتی ہے کہ آپ باقاعدہ طور پہ دوسری طرف کو نشانہ بناتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، تو یہ چھوٹی بات تو پھر نہیں ہے احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے درست فرمایا. دیکھیے، پارٹی جب ایک اتنی بڑی پارٹی ہو اور پھر اس میں ایمیچورس ہوں زیادہ، دیکھیں نا جس کنڈیشن کے اندر پارٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ ہوا اس کا، یہ بغیر کیمپین کے، بغیر پارٹی سمبل کے، بغیر پارٹی کے نام کے، اس کو ایسی کنڈیشن کے اندر اس کو الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑا. اب اس میں جو لوگ الیکٹ ہو کے آئے وہ ایمیچور ہیں. پہلا ان کا ایکسپیرینس ہے. پالیٹکس تو آپ کو پتہ، دیکھیے میری بات سنیں، علی امین گھنٹا پورے ہی جو چیف منسٹر، بڑے سیزن پولیٹیشین. یہ میں ان کی بات بھی بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آسپیکٹ ہے کہ یہ اتنی پابندیوں کے اندر اور اتنے فیٹرس جس میں قانون کے مائنس کر کے پاکستان کے جو حالات ہیں، تین چیزیں پاکستان کے، جو اگر آپ کہیں کہ پاکستان کا نظام کیسے چل رہا ہے، تو نظام ایسے چل رہا ہے کہ پاکستان میں آئین مائنس ہے، جوڈیشری کی انڈیپینڈنس مائنس ہے، اور رول آف لا مائنس ہے. اب ایک طرف پارٹی جو ہے انیکسپیرینسڈ ہے، اس کے جو لوگ ہیں آفس بیرر بھی. اب علیمہ خان جو ہیں ان کی بہن ہے، بہن کے حیثیت کی حد تک تو جو ایک بھائی کے لیے ان کی سنسیریٹی، یا ان کا آپ کہہ لیجئے ان کا لگاؤ، ان کا انس، ان کا پیار، اور ان کے لیے وہ ان کا باہر آ جانا، وہ ایک انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن اس سے بیونڈ پارٹی کے معاملات میں نہیں سمجھتا کہ ان کو دخل دینا چاہیے. اوکے، سو آپ کو لگتا ہے کہ گنڈا پور صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں اس لحاظ سے کہ ان کا عمل دخل اس حد تک نہیں ہونا چاہیے. اوکے، یا تو پارٹی کے عہدیدار ہوں وہ. سو پھر جب آپ کے چیف منسٹر آ کے شکایت لگا رہے ہیں آن پرنسپل یا کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، یو آر اسٹینڈنگ ود دا چیف منسٹر دین؟ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے، وہاں یا تو پارٹی میں عمران خان نے ان کو بھی کوئی آفس ہولڈ کرنے کے لیے کہہ دیا ہو، اور اس کے بعد تو پھر آپ دیکھیے وہ ایکسیپشن ہے. اب ہر کوئی فاطمہ جناح اگر مننے لگے تو وہ ممکن نہیں ہے. اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور بڑی بردباری سے ان کو بھی یہ ماحول جو ہے، یہ معاملات، اور یہ جس حالات سے گزر رہے ہیں، سٹریس کے حالات سے، ٹینشن کے حالات سے، وہاں پہ ان کو بھی بڑی احتیاط سے چلنا ہوگا اور گزرنا چاہیے. اور گنڈا پور صاحب کو بھی بات چیت کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے. یہ وقت جو ہوتا ہے بڑا تدبر کا، بڑی محتاط ہو کے چلنے کا ہوتا ہے. گنڈا پور صاحب نے، انہوں نے کہا آئی ایم چیف منسٹر، مجھے اور کام ہیں بہت سارے، میں رہائی پہ فوکس نہیں کر سک رہا خان صاحب کی ان اختلافات کی وجہ سے جو ان کے بقول علیمہ بی بی کی وجہ سے ہیں. آر یو کنسرنڈ؟ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں ان کو اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. میں آئی ایم آف دی اوپینین. سو کیا حل نکالیں ان کو؟ مکمل پارٹی کے معاملات سے آپ کے خیال سے ان کو الگ کر دیا جائے؟ نہیں، الگ نہیں ہے. دیکھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کنسرن تو شو کر سکتی ہیں وہ، لیکن وہ اسرٹنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہو سکتا ان کا. اور پارٹی میں کتنے لوگوں کا یہ خیال ہے؟ اوپر ان کا ایک میجورٹی تھنکس لائک دیٹ؟ ہاں جی، پارٹی میں تقریباً کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں؟ میں بھی دیکھیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہر ایک کی سوچ کے اوپر، لیکن میرا خیال ہے اگر آپ بائی اینڈ لارج دیکھیں تو شاید زیادہ لوگوں کی یہ اوپینین ضرور ہوگی. اوکے، انٹرسٹنگ. میں آپ کو ایک پوری سرٹینٹی سے نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ میرا اپنا خیال ہے، اور ہونا بھی ایسے چاہیے. میچور پولیٹیکل تھنکنگ تو یہی سوچ ہونی چاہیے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. باقی بہرحال کیا سوچ ہے ان کی، یا کیا اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، میں جو محسوس کرتا ہوں، میں نے تو اس کے کمنٹ بڑے واضح اور کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے دیے ہیں. ٹھیک ہے، اختیار ولی خان صاحب، تھینک یو سو مچ بینگ آن دا پروگرام. علی امین گنڈا پور نے علیمہ خان پہ الزامات لگائے، مور اور لیس وہی باتیں کی ہیں جو شیر افضل مروت بھی کرتے رہے ہیں.
ابھی جو بات کی ہے احمد اویس صاحب نے کھل کے بولے ہیں, انہوں نے کہا کہ میجورٹی کا خیال یہی ہے کہ شی شوڈ ناٹ بی انوالوڈ ان پالیٹکس, اپنے بھائی کے لیے کنسرن شو کریں. بٹ یہ جو الزام لگا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہے, یہ ٹھیک بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فریہ بہن. یہی باتیں میں نے آپ کے شو میں کچھ مہینے پہلے کی تھی, اور یہی احمد اویس صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے میری ان باتوں کو ڈینائی کیا. ویسے ہمیں وہ چلانا چاہیے تھا کلپ, میں چلا دوں گی آئندہ آنے والے دنوں میں. یہ ہوا ضرور چلائیے. ہاں, احمد اویس صاحب نے میری باتوں کو ڈینائی کیا تھا کہ کوئی فکشن نہیں ہے, کوئی دھڑے. میں آپ کو وہ زیادہ دھڑے تو چھوڑے, آج میں آپ کو 4 دھڑے گنوا دیتا ہوں. ایک دھڑا وہ ہے جس کو علیمہ خان رن کر رہی ہے, ایک دھڑا وہ ہے جس کو گنڈا پور لیڈ کر رہا ہے, ایک دھڑا وہ ہے جس کو بشرا بی بی جیل سے بیٹھ کر, وہ جیل کے اندر سے وہ لیڈ کر رہی ہیں, اور چوتھا ایک دھڑا بھی ہے جو خاموش ہے اس وقت, وہ بھی ابھی منظر یہاں پر آنے والا ہے, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا ہے. یہ تو خود اتنے دھڑے ہیں. اچھا, اب بات آتی ہے ایجنسی کی. اسی ایجنسی کو تحریک انصاف کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 5-6 ایجنسیاں تو ان کے اندر خود انہوں نے پیدا کی ہوئی ہیں. ان کو کسی اور ایجنسی کو, پاکستانی ایجنسیوں کو اس میں کرنے کے لیے بچا کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے؟ کوئی نہیں ہے. یہ خود اپنے معاملات میں اتنے الجھے ہوئے ہیں, یہ ان کو خود نہیں پتا کہ انہوں نے جانا کس طرف ہے. بس کچھ لوگ ہیں اکٹھے ہیں, سمجھ ان کو آ نہیں رہے. ویسے اگر بڑے ادب کے ساتھ خان صاحب, ان کو یہ پتا ہے کہ ہم نے دیوار میں جانا ہے, دیوار میں مار کے آپ نے ان کا برا حال کیا ہوا ہے, کارنر آپ نے ان کو کیا ہوا ہے, پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے؟ دیکھیں فریہ, میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے کے جاؤں گا. جو نظریاتی لوگ ہوتے ہیں, نظریاتی پارٹیاں ہوتی ہیں جو اپنے ورکر خود بناتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں نا, ان پارٹیوں کو میں اس طرح کی دھڑی بندیں نہیں ہوتی ہیں. یہ لوگ تو کس پارٹی سے لوگ آئے ہیں, کون سی پارٹی ہے پاکستان کی کہ جس کا برادہ جو ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل نہیں ہے. مسلم لیگ نون لے لیں, پیپلز پارٹی لے لیں, جمعیت لے لیں, MKM لے لیں, اب بلوچستان کی پارٹیاں لے لیں, آپ ANP لے لیں. سارے لوگوں کو تو توڑ مروڑ کے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے توڑ کر ان کی پارٹی میں شامل کرایا تھا. ورنہ کچھ عرصہ پہلے تو نہ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی پارٹی بنی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ جو بندہ آرٹیکل پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 62-63 پر پورا نہیں اترتا وہ میری پارٹی کا ممبر بھی نہیں بن سکتا. یہ تو اچانک پھر نیا پاکستان بنانے کے لیے کچھ مستری آئے, کچھ پروگرام بنا, لندن پلان بنا, اور پھر ان کو لانچ کرنے کے لیے سوچا گیا, تو وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تمام پارٹیوں کے لوگوں کو گردن سے پکڑ کر زبردستی الیکٹیبلز کو یہاں پہ شامل کرایا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ ان کا چرایا ہوا مال لے کر آ جاتے ہیں, تو اس سے تو آپ کچھ حد تک سفر کر سکتے ہیں, کچھ دور تک آپ جا سکتے ہیں, منزل آپ کو کبھی نہیں ملے گی, آپ منزل تک نہیں جا سکتے, کیونکہ یہ لوگ آپ کے ہیں نہیں. یہ ان کی آئیڈیالوجی کچھ اور تھی. یہ جس طرح نظریہ ضرورت کا آپ نے نام سنا تھا نا, عدالتوں میں مارشل لاؤ کو سپورٹ کرنے کے لیے نظریہ ضرورت لانچ کیا جاتا تھا, اسی طرح یہ کچھ ایسے ہی نظریہ ضرورت یا حسب ضرورت یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے تھے. اس میں جو آج پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی عہدیدار ہیں, چیئرمین سے لے لیں آپ نیچے تک آ جائیں, ان کی 3rd ٹیئر تک آ جائیں, اس میں PTI اپنے لوگ کتنے ہیں؟ کیا بیرسٹر گوہر PTI کا کوئی نظریاتی کارکن تھا؟ کیا سلمان اکرم راجہ جو ہے یہ کوئی نظریاتی کارکن تھا؟ یہ تو ابھی کہا ہے احمد اویس صاحب نے کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم سیزن لوگ آتے, لوگ جا رہے تھے اس وقت پارٹی چھوڑ کر, جب الیکشن ہوا, نیو لوگ ہیں, یہ تو انہوں نے خود کہا ہے.